جی ناظرین کرام، ہمارے ایک مومن نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کہ ایک صاحب نے جو ہے اپنے ویڈیو کلپ میں بیان دیا، ہمارے اہل سنت بھائی یہ ہیں، انہوں نے جناب بیان دیا ہے کہ مدد مانگنا جو ہے وہ شرک ہے، اور یا علی مدد کہنا شرک ہے، بدعت ہے، اور اس حوالے سے مذہب فقہ جعفریہ میں کوئی دلیل یا کوئی شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو، اور جو کہ بہت ہی اتھینٹک، بہت ہی مضبوط، اور ایک عقلی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی کم از کم صاحب عقل کے لیے یہ جو ہے وہ کافی رہے گا جواب، اگر وہ اس چیز کے اوپر اتفاق کرے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تو مدد مانگنا جائز نہیں ہے، بدعت ہے اور شرک ہے، تو پھر جناب آدم علیہ السلام کا جب جناب حوا کے درمیان جدائی تھی، اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر در منصور میں بھی موجود ہے اور تفسیر طبری میں بھی یہ موجود ہے کہ جناب آدم اور جناب حوا کے درمیان جو 800 سال، 80 سال، 8000 سال، 3000 سال، 300 سال الاخر جتنا بھی بہرحال اختلاف بیان کیا گیا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جتنا عرصہ بھی جدائی رہی ہے، لیکن ان کو جو معافی یا جو مغفرت طلب کی تھی انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی راستہ بتا، کوئی میری مدد فرما کہ جس میں میں جو ہے وہ تیری بارگاہ میں اپنی نادمانی اور پشیمانی کو جو ہے وہ ظاہر کر سکوں اور اس کی مغفرت طلب کر سکوں۔ تو وہاں پر خداوند متعال نے آسمان پر جو ہے وہ 5 تن کا نور جو ہے وہ بلند کیا۔ وہ 5 نور جب بلند ہوئے تو جناب آدم علیہ السلام نے ان کا واسطہ دیا، ان پیاروں کا واسطہ دے، جس میں جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب علی اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی جو ہے وہ موجود تھے، اور ان کا واسطہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام نے مدد طلب کی، ٹھیک ہے، مغفرت طلب کی۔ یہ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اب جن کے نزدیک ہے جتنے بھی حوالے میں ساتھ میں کوشش کروں گا مختصر ہی میں اس کو بیان کر دوں۔ اب دوسری چیز یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جناب علی علیہ السلام کو متعدد جنگیں ہیں، جس میں آپ خود اہل سنت کی کتابوں میں بھی جا کر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی ادرکنی الیہ، میرے پاس آؤ میری مدد کرو اے علی۔ تو وہاں پر یہ یا علی مدد کہنا، وہاں پر یا ادرکنی کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا، تو یہ طلب کرنا، یہ مدد طلب کرنا، رسول خدا کے بارے میں پھر کیا حکم لگایا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، یہ سوال نشان میں آپ لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے پھر وہی سوال جو ہے وہ چھوڑتے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مدد مانگنا شرک ہے، مدد مانگنا گناہ ہے، مدد مانگنا بدعت ہے، مدد مانگنا جو ہے وہ ناجائز ہے، تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کیا وہ امام حسین علیہ السلام پر فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ جب مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہ حکم دیا تھا اور یہ صدا بلند کی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، تو مولا حسین علیہ السلام کیا ناجائز فعل انجام دے رہے تھے؟ کیا وہ شرک کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، کہ انہوں نے مدد کے لیے تقاضا کیا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا یہ کیا ہے؟ یہ مولا حسین علیہ السلام کیا منصب امامت کا وارث، کیا وہ شخص جو نبوت کے کندھوں پہ سوار ہو، وہ شخص جس کو رسول جس کے رخساروں کو بوسہ دیتے ہیں، جس کے لبوں کے اوپر بوسہ دیتے ہیں، جس کی گردن پر بوسہ دیتے ہیں، جس کے سینے پہ بوسہ دیتے ہیں، جو دوش نبی پہ سوار ہو، جو نماز میں بھی پشت رسول پہ سوار ہو، وہ شخصیت جو ہے وہ اس طرح کا کام انجام دے گی کہ وہ شرک والا کام کرے، بدعت والا کام کرے، ناجائز کام کے لیے وہ جو ہے وہ صدا بلند کریں گے کہ حل من ناصر ینصرنا۔ اگر کسی کے اندر طاقت ہے، کسی کے اندر ہمت ہے، کسی کے اندر جرأت ہے، تو پھر وہ مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ فتویٰ لگائے اور یہ حکم جاری کرے کہ انہوں نے شرک کا کام جو ہے وہ انجام دیا تھا، یا بدعت کا کام انجام دیا تھا، یا جو ہے فعل حرام انجام دیا تھا، اللہ یعوذ باللہ نعوذ باللہ کے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا یا فقہ جعفریہ میں جو یہ عقیدہ اور اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ مدد مانگنا جائز ہے، تو ہم یا دوسرے مذاہب کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، بدعت ہے یا شرک ہے، تو پھر مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں فتویٰ جاری کرو نا کہ مولا حسین علیہ السلام نے کیوں کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، تو یہ مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں خدا فرماتے ہیں وابتغوا الیہ وسیلہ کہ مجھے اللہ سے بھی جب تم مانگنا چاہتے ہو تو وسیلے کے ذریعے ہی آؤ۔ تو یہ جو مدد مانگنا ہے یہ وسیلے کے بغیر کیسے مدد مانگی جاتی ہے؟ اگر آج میں کسی کے ہاں جاتا ہوں، کوئی چیز مانگنے جاتا ہوں، کوئی چیز لینے جاتا ہوں یا کہیں سفارش کرنا جاتا ہوں، تو میں اس کے عزیز کو، اس کے ہاں جو محترم ہوگا، جو ان کے ہاں احترام کے قائل ہوگا، جو ان کے ہاں اس کا مقام، مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کی برتری، اس کی منزلت جو ہے وہ اتنی ہوگی کہ میں اگر اس کو لے کے گیا تو میری بات کو رد نہیں کر پائے گا اگلا بندہ، وہ ان برگزیدہ چیزوں کو جو ہے شخصوں کو جو ہے وہ شخصیتوں کو لے کے جاتا ہے۔ جب وہ خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم خدا کی برگزیدہ شخصیات کو، خدا کی برگزیدہ ہستیوں کو جب اس کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں اور اس کا وسیلہ قرار
دے کر ہم خدا سے جب مانگتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے اور ہماری دعا کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اور خود جو ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جس شخص کی داڑھی میں ایک بال سفید ہو، ایک ریش کا ایک بال سفید ہو، مجھ اللہ کو شرم آتی کہ میں اس کی دعا کیسے رد کر دوں. تو جس شخص کی داڑھی ایک بال داڑھی کا سفید ہو، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے. تو جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر ان سے مدد طلب کر کے یا علی مدد کہہ کر یا رسول اللہ مدد کہہ کر وہ کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے؟ پھر مجھے یہ بتائیں ان اصحاب کے بارے میں کیا حکم لگایا جائے گا کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں جو اصحاب رسول خدا کے پاس جو ہے وہ مدد کے لیے جاتے تھے. مدد لینا، مانگنا یا کچھ کرنا اسی معنی میں آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یا علی مدد، ہم علی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر جب وہ صحابی رسول کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے جاتے تھے وہ مدد کیا ہے؟ وہ کفر تھا، وہ شرک تھا، وہ بدعت تھی، وہ ناجائز تھا. یہ کیسی ایک علم یا کیسی منطق اور کیسا فلسفہ ہے؟ تو ناظرین کرام، ہمارے ہاں مذہب فقہ جعفریہ میں مدد مانگنا جائز ہے، یا علی مدد کہنا بھی جائز ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. یا علی مدد یہ سنت نبی بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، جناب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ کو بتایا. بہرحال اس میں سوال میں چونکہ ضمنی سوال تھا، مومن کا سوال تھا، کوئی ڈیبیٹ یا مناظرہ نہیں ہے کہ جس میں میں اتنا لمبا کروں. تو بس اسی سوال کے جواب پر اختتام کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے اگلے نئے سوال کی جانب انشاءاللہ.